प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात हैं और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप अपना कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं। SMS कीजिएगा, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, नोट फरमा लीजिए 033349555021। इस पर हमें आप मैसेज करें, आपका सवाल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसी तरह से अगर हमें मेल करना चाहें तो ईमेल एड्रेस स्क्रीन के ऊपर मौजूद है questions@almurshid.tv। इस पर आप हमें मेल कर दें, आपका सवाल ज़रूर शामिल करेंगे। हज़रत जी, अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमर ज़बान है गुजरात से। अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, फिर उसे ज़मीन पर अपना घर बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? गुजारिश ये है जी, घर की डेफिनेशन इनके जहन में सही नहीं है। अच्छा, ये घर को समझते हैं रहने की जगह या ठिकाना, ठीक है, जो उर्फन है। मैं भी यही समझता हूँ। अल्लाह करीम ने ज़मीन पर एक जगह मुकर्रर कर दी है और वो जगह है जहाँ के ज़मीन का नुक्ता आगाज़ है, ठीक है, जहाँ से ज़मीन फैलाएगी। सही, उस पर उसकी तजल्लियात ज़ाती होती हैं और इबादत के लिए उसने समत मुकर्रर कर दी। ठीक, अब ज़ाहिर है जो जगह आपने मुकर्रर की है कोई उस पर निशानी तो होगी। सही, उसके लिए उस पर एक कमरा बना दिया गया पत्थरों का, ये उस जगह की निशानदेही है कि ये मरकज़ है। सही। अब आपको हुक्म है कि अल्लाह की तरफ मुँह करके इबादत करो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर। तो अल्लाह तो हर जगह वहनमा युवज्जो समा वजहुल्लाह, जिस तरफ मुँह कर लो उसी तरह अल्लाह मौजूद है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है जो हमने तो उसको घर कहना शुरू कर दिया। वो अब आप वही पत्थर बैतुल्लाह शरीफ के उखेड़ लें और 100 गज हट के बना दें, उस तरफ को मुँह करके नमाज पढ़ेगा? कोई भी नहीं। वो बुनियादी नुक्ता है ज़मीन का और ये पत्थर लगे हुए हैं उसकी निशानदेही के लिए। वरना तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि आप काफरों को कहते हो, पत्थरों को पूछते हैं, तो आपने भी तो पत्थरों की इमारत बनाई हुई है, चलो शक्ल नहीं बनी हुई तो है तो पत्थर ही। ये एक सवाल आया भी था हमारे पास, तो आप भी सजदे कर रहे हैं। तो वो एक निशानी मुकर्रर कर दी गई है, वरना कोई उधर मुंह करके पढ़ रहा होता है नमाज, कोई उधर पढ़ रहा होता है, कोई इस तरफ पढ़ रहा होता है, कोई उस तरफ पढ़ रहा। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक कौम, ये दुनिया में 2 कौम है, काफिर और मोमिन, ठीक है। बाकी हमने कबाइल और शऊब ख़ानदान और कबीले बना रखे हैं, वो ठीक है शनाख्त के लिए, लेकिन कौम हमारी मुसलमान। सही। बाकी जितनी कौमें नॉन मुस्लिम है वो काफिर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दरमियान में कोई जगह नहीं, या मुस्लिम है या काफिर। दुनिया में 2 कौमें हैं और यही 2 कौमी नज़रिया है। तो वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को यक रुख करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए जहाँ ज़ाती तजल्लियात बरस रही हैं वो जगह मुकर्रर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसे घर कह के ये समझना जिस तरह हमारे घर हैं या हम शब बसरी करते हैं या ठिकाना है, वो तो नहीं है। अल्लाह करीम का घर दुनिया क्या हो सकती है, दुनिया की हकीकत क्या है, इस कायनात में कितने सितारे सैयारे हैं जो इस ज़मीन से करोड़ों गुना बड़े हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अगर फ़ज़ा के आलम में देखते हैं तो ज़मीन की हैसियत ही कोई नहीं। इसे घर बनाना ये लफ्ज़ घर से ये हमने अपने लिए आसान किया, मुशाबत पैदा हो रही है। अच्छा जी, अगला सवाल शामिल करते हैं। जुबैदा आता है, ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और इनका सवाल ये है कि क्या सदका सैयद को लग सकता है? सदका तो ज़कात ख़ानदान नबवी पे मना है, जायज़ नहीं। जायज़ नहीं है, ठीक है। अगर वो हुजूर के ख़ानदान से है तो जायज़ नहीं है। वैसे आप खिदमत कर दें तो ज़रूरी है, बस सदका। जैसे माँ बाप पे ज़कात नहीं लगती, ठीक है। आपके माँ बाप गरीब भी हैं तो आप उनको ज़कात नहीं दे सकते, उनके अखराजात पूरे करना वैसे आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। इसी तरह आप खिदमत करते हैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से समझकर अच्छी बात है, लेकिन दूसरे पैसों से कीजिए ना, सदकात ज़कात से नहीं। सही, सही। सादिया ज़ेब हैं जी इस्लामाबाद से। इनका सवाल है जी कि आजकल ये कहती हैं कि आजकल बहुत सारे ग्रुप हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर देते हैं इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से, और इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि जो ज़िक्रुल्लाह को
منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی وجہ سے بہت ساری کنفیوژنس کریٹ ہو رہی ہیں، اس کو تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اس میں کنفیوژن کیسے آ سکتی ہے۔ ایک آدمی کا نظریہ ہے کہ نہیں کرنا، نہ کرے۔ بالکل ٹھیک۔ بھائی اگر دین کے نام پر بھی بہت سی دکانیں بن گئی ہیں تو آپ اپنی طلب اپنی پسند کو خالص کریں نا، بالکل صحیح، پھر جہاں سے وہ سودا ملے وہ خرید۔ وہ خریدیں۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، عبد الودود ہیں کوئٹہ سے، یہ لکھتے ہیں حضرت جی روح کا تعلق عالم امر سے ہے جہاں سے وہ دنیا میں آتی ہے، جب وہ خود آتی ہے عالم امر سے آتی ہے، پھر روحانی ترقی پا کر وہاں تک جانے کے لیے شیخ کی توجہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس میں خود سے وہاں تک جانے کی قوت کیوں باقی نہیں رہتی؟ روح آتی بھی خود نہیں، آنے میں اللہ کریم اسے آنے بعد میں پہنچا دیتے، ٹھیک ہے، خود اپنی مرضی سے نہیں آتی، بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے پہنچا کر پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دو راستے ہیں، صحیح، زندگی وحدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ راستہ جو ہے اطاعت الہی کا یہ تمہارے گھر کو جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ جو دوسرا راستہ ہے یہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ ایک ویران جنگل کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکو بھی ہوں گے، درندے بھی ہوں گے، موذی جانور بھی ہوں گے، مارے جاؤ گے، بالکل صحیح، ادھر مت جانا ادھر جانا۔ صحیح، صحیح، اب اگر وہ گھر کے راستے پر ہی نہ چلے تو گھر پہنچے گی کیسے؟ ممکن نہیں، اب راستہ دکھانے کے لیے روشنی کے نور کے مینار انبیاء مبعوث فرما دیے، صحیح، انبیاء کے جانشین علماء بنا دیے، ہر بندہ اپنے طور پر جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی سبق پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی ذکر کا، سارے ایک ایک شعبہ دین کا، چونکہ جامع ذات نبی کی ہوتی ہے۔ پیچھے بڑی بات ہے کہ کوئی کسی شعبے میں بھی کچھ اپنی جگہ بنا لے۔ تو اب گھر جانا تو اس کے لیے یہی تو امتحان ہے دنیا میں کہ تم واپس گھر آتے ہو یا، کیونکہ دوسری طرف دیکھنے کو بہت کچھ ہے لیکن سارا خواب ہے، اس طرف سارا حقیقت ہے۔ وہدینا السبیل، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر کا اطاعت کا راستہ اختیار کر لے، اپنی پسند سے چاہتا ہے تو ناشکری کر کے دیکھ لے، بھگت لے گا۔ اب واپس جانے کے لیے اسے گھر کا راستہ چاہیے۔ صحیح، یہ ہمارا دن بھر کا جو عمل ہے، رات کا سونا بھی جو ہے، یہ ہمارا سفر ہے، ہم ایک ایک سانس ایک ایک قدم ہے۔ صحیح، اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں یا سمت مخالف میں جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو شیخ کی توجہ بھی یہی ہے کہ وہ صحیح سمت کی رہنمائی کرتا ہے کہ بھئی ادھر چلنا ہے۔ یعنی کہ عالم امر سے روح خود نہیں آتی، بھیجی جاتی ہے، اور وہاں پر بھی پھر شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں کے سفر کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، بالکل چاہیے ہوتی ہے۔ واپس جانے کے لیے۔ رخشندہ ہیں راول پنڈی سے، حضرت جی یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں اشارہ ہو کسی کام کے کرنے کا تو کیا وہ کام لازمی کرنا چاہیے؟ لازمی شریعت ہے، لازمی شریعت ہے، ٹھیک، باقی کوئی شے لازمی باقی ہے۔ لازمی، ہم کیا اور ہمارے آپ کے خواب کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ زیادہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو زیادہ کھانے سے نظر آتے ہیں، پیٹ میں جتنی گیس ہو جاتی ہے وہ دماغ کو جاتی ہے تو عجیب عجیب خواب آتے ہیں۔ صحیح، دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطان القاء کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام بھی کہتا ہے وہ خلاف شریعت یا برائی یا بے حیائی ہوتی ہے۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ ہمیشہ دائرۂ شریعت کے اندر اور شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن شریعت میں کوئی کمی رہ نہیں گئی کہ کسی خواب کے آنے سے ہم نے وہ کام کرنا ہے، شریعت ذرا ذرا سی حضور نے بیان کر، فرماتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی کمی نہیں رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے یا حدیث نے کوئی کمی چھوڑ دیا تو ہمارا خواب اسے پورا کرے گا۔ حضرت جی اجمل شاہ ہیں ملتان سے، یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی زیادہ آبادی روس، چین، جاپان اور ہندوستان میں پائی جاتی ہے، لیکن ان علاقوں میں کسی بھی پیغمبر کے مبعوث ہونے کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، اب کیا یہ ضروری ہے کہ انہیں گن کر بتائیں کہ روس میں تھا، چین میں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا؟
بالکل ٹھیک. قرآن نے تو ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے روئے زمین کی کسی قوم کو خالی نہیں چھوڑا، ہر قوم میں نبی بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قوم ہندوستانی بھی ایک قوم تھے، چینی بھی ایک قوم ہے، رشین بھی ایک قوم ہے. ہر قوم میں ہر جگہ جہاں مخلوق خدا ہے وہاں نبی بھی آئے ہیں. اب یہ کوئی ضروری ہے کہ قرآن فرست بنا؟ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے؟ اور قرآن پاک میں تو دیکھیں نا جی، وہ تو ارشاد فرما دیا گیا نا، یہ بتایا قرآن نے کہ ہم نے کچھ نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، باقی کا نہیں کیا. بالکل ٹھیک. وہ قرآن کی بنیادی جو ہے توجہ وہ ہے اصلاح احوال. بالکل ٹھیک. جہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں ایسی معروف مثال دیتے ہیں جو روئے زمین پر لوگ اس سے آشنا ہوں. صحیح. نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہوں. بالکل ٹھیک. اب موسیٰ و فرعون کو کون بھولے گا تاریخ میں؟ کوئی بھی نہیں. نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان کو کون بھول؟ تو اس طرح کے جن قوموں پر عذاب آیا یا جنہیں نجات ملی تو وہ بطور ترغیب دینے کے اور گناہ سے ڈرانے کے ترغیب و ترہیب کے طور پر استعمال. بہت شکریہ عزیز جی، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں پروگرام اختتام کروں، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں. میسج کرنے کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349550221. اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ کر لیجیے questions@almurshid.tv. اور اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.